بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کو اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 3 حصے جو ہے تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ زیر تسلط رہے ہیں، قبضہ میں رہے ہیں ویسٹ کے یا یورپ کے، یعنی مغرب کے قبضہ میں دنیا کے بہت سے ممالک اور اقوام وہ ان کے قبضے میں رہے ہیں، اور بنیادی مقصد جو تھا وہ تو معاشی استحصال تھا، جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ایکسپلائٹیشن۔ لیکن یہ جو لانگ پیریڈ آف کلونیلزم، اس کی وجہ سے اس معاشرے پہ، اس کمیونٹی پہ، اس قوم پہ جو اثرات مرتب ہوئی ہے وہ ہے معاشی، معاشرتی، نفسیاتی، لسانی اور ثقافتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اب کلونیل پیریڈ تو ختم ہو گیا، کلونیلزم ختم ہو گیا، لیکن جو ماہرین ہے، جو مورخ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کلونیلزم کے بعد بھی جو اثرات ہے مختلف اقوام پہ، سوسائٹیز پہ یا کمیونٹیز پہ، وہ بڑے دیر پا رہتے ہیں۔ تو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھا ہے کہ اگر ہم تعلیم پہ بات کریں، اگر ہم صحت پہ بات کریں، اگر ہم معیشت پہ بات کریں، تو یہ وہ عرصہ ہے جو ٹائم پیریڈ ہے کلونیل پیریڈ کا، ابھی بھی وہ اثرات موجود ہے۔ تو تاریخی طور پر صرف جو اویئرنیس ہے، جو تاریخی شواہد ہے، جو تاریخی حقائق ہے، جو تاریخی ریسرچ ہے، جو ہمیں ریسرچ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ واقعی جو زیر تسلط اقوام ہے ان کے زندگیوں پہ، وہ سوسائٹیز، وہ کمیونٹیز پہ وہ ابھی بھی وہ اثرات ہے۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی لیکچر میں یا ایک ہی ڈسکشن میں اس کا احاطہ کیا جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ لسانی ہو، لنگوسٹکس، کلچرل ہو، ثقافتی، معاشی ہو، اکنامک، سیاسی ہو، پولیٹیکل، اور ساتھ ساتھ سوشل یا معاشرتی، ان تمام پہ یہاں کسوٹی ڈیجیٹل نیٹ ورک جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تک یہ باتیں پہنچا سکیں۔ صرف اس کا واحد مقصد جو ہے وہ ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کلونیلزم، امپیریلزم یا آج کل جو نیو کلونیلزم کے جو کانسیپٹس ہے، جو آئیڈیاز ہے، جو مختلف اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہے، وہ کیسے اس کا تدارک کیا جائے یا اس کا مداوع کیسے کیا جائے، یا ان حقائق کے روشنی میں ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کا یہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ علم، تعلیم یہ بہت ضروری ہے، تو شروع ہم تعلیم یا علم یا ایجوکیشن سسٹم سے کریں گے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں تاریخی طور پر تو ہم کلونیلزم، خاص کر ہندوستان میں جب کلونیلزم، جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، جب ان کا تسلط ہوا، سب سے پہلے ہم اس طرف جائیں گے، اور پھر تسلط کے بعد یا تسلط کے دوران پھر تعلیم کا کیا سلسلہ تھا، اور 1947 میں جب پاکستان بنا، جب ہندوستان بنا، جب ہمیں آزادی ملی، تو اس وقت تعلیم جو شرح ہے، ریٹ آف لٹریسی اور لٹریسی ریٹ، وہ کیا تھا؟ وہ اقوام یا وہ کمیونٹی یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روشن خیال، روشن فکر اور سیولائزڈ سمجھتے تھے،
اور ہمیں بھی سیولائزڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جب وہ چلے گئے تو اس وقت لٹریسی ریٹ کیا تھا؟ صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ جب فرنگی تسلط، جب برٹش راج، برطانوی راج جب یہاں سے رخصت ہوا 1947 میں، تو جو میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ ششی ترور کی کتاب ہے انگلوریس امپائر، اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ ہے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، بائے مولانا حسین احمد مدنی. ان کی کتاب ہے جو ان کی آٹو بایوگرافی سے لی گئی ہے، ان کی سوانح سے لی گئی ہے، اور ان کی سوانح کا نام ہے نقش حیات. تو یہ ہمارے لیے ابتدائی طور پر جو ریفرنسز ہے، جو حوالہ جات ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جب انگریز رخصت ہوا تو پورے ہندوستان میں جو لٹریسی ریٹ تھا، جو شرح تعلیم، وہ مردوں میں یا اوورال اگر ہم بات کریں تو 16%، 16%، اور خواتین میں یہ شرح 8% تھا. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا اور ان کے جو بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم یہاں ریفارمز کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم ایجوکیشن ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز کے لیے آئے ہیں، تو یہ تمام احاطہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ رہے تو. ڈیجیٹل کسوٹی ڈیجیٹل نیٹ ورک جو ہے، جو گروپ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہے، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو ڈیفینیٹلی یہ سلسلہ صرف میں نہیں بلکہ یہاں پہ ہمارے مختلف ماہرین آئیں گے، اور وہ ان دا لائٹ آف دیئر ریسرچ، ان دا لائٹ آف دیئر فائنڈنگس، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت یعنی تسلط سے پہلے، قبضہ سے پہلے کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، تعلیمی حالات یا تعلیمی شرح، اور اس کے بعد وہ تو میں نے بتا دیا. اور یہ شرح جو ہے یہ کب، جب یہاں پہ نظام تھا، نظام تعلیم ہمارا اپنا ہندوستانی نظام تعلیم، وہ کیا تھا، اور اس کے بعد جب انگریزوں نے یہاں انگریزی نظام تعلیم، جو لارڈ میکالے یا تھامس میکالے کے جو خیالات تھے، وہ انہوں نے کیا لکھا تھا، وہ بھی ہم آپ کو پیش کریں گے، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اس سے ہم باقاعدہ حوالے ریفرنسز دیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے. اسی طرح انگریزی ادب اور انگریزی زبان کب اور کیوں یہاں پہ متعارف ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف تعلیم یہ نہیں کہ تعلیم ایک یہ تاریخی حوالہ ہے، ایک پر نظام تعلیم ہے، اور پھر آزادی کے بعد ہم نے اس میں کتنا وہ تبدیلی لا سکے یا چینجز لا سکے یا ریفارمز لا سکے، وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کچھ حوالے میں یہاں سے، جو برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا. مولانا سید حسین احمد مدنی کی جو کتاب ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے. اب اس کا ٹائٹل جو ہو سکتا ہے، یا اگر آپ جب ڈسکشن، تو ہم یہ حوالہ دے سکتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوستان میں نظام تعلیم.